صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف باب القبلہ جاری ہے، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ما جاء فی قبلۃ، قبلہ کے متعلق جو کچھ منقول ہے۔ ومن لا یری العیادۃ، جس نے یہ ضروری نہ سمجھا کہ نماز دہرائی جائے، علی من سہا، کہ جس نے غلطی سے کسی غلطی کی بنا پہ فصلی الی غیر القبلۃ، کہ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی، یعنی قبلہ سے رخ پھرا ہوا تھا اور نماز پڑھ لی، تو ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ اعادہ ضروری نہیں۔ اور دلیل لائے ہیں اس باب میں وقد سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعت الظہر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر واقبل علی الناس بوجہہ، اپنا رخ لوگوں کی طرف کر لیا تھا، ثم اتم ما بقیہ، پھر جو باقی رہ گئی تھی نماز اس کو پورا کیا۔ تو یہ جو عنوان ہے اس کا باب کا، اس کا منشا یہ ہے کہ امام بخاری کا منشا یہ ہے کہ قبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف سے رخ پھیر لینے کے باوجود نماز کے اندر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ سمجھا کہ نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی اور نماز سے باہر نہیں تھے۔ اس لیے جب آپ کو معلوم ہوا کہ غلطی سے ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ادا کی ہوئی نماز کو فاسد قرار نہیں دیا اور بقیہ نماز کی تکمیل کر لی۔ یعنی ان کا، جیسے ہم پچھلے حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ پہلے خیال تھا کہ نماز کے دوران اگر کوئی گفتگو بھی کر لیتا ہے اور رخ بھی پھیر لیتا ہے تو اگر کوئی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ جیسے پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ غلطی سے 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ لیں یا 3 پڑھ لیں، یعنی یہ جو بیان کر رہے تھے حدیث، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں معلوم نہیں کہ اس میں کمی کی تھی یا زیادتی کی تھی، رخ پھیر لیا تھا، صحابہ سے گفتگو کرنے لگ گئے تو پھر واپس مڑ کے 1 رکعت ادا کر لی تھی۔ یہاں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا۔ جب احساس دلایا گیا کہ آپ نے تو 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس قبلے کی طرف رخ کیا اور 2 رکعتیں پوری کر لیں۔ یعنی اس سے درمیان کا جو وقفہ تھا اس میں رخ قبلے کی طرف سے ہٹ گیا تھا، لیکن اس وقت کے رولز کے مطابق آپ نماز کے اندر ہی تھے اور نماز کو باطل قرار نہیں دیا۔ یعنی اس وقت تک ابھی نماز میں بات کرنا یا رخ پھیرنا بھی اتنا اس کو فاسد نہیں قرار دیا گیا تھا، بات چیت کرنے کو، تو اس لیے نماز کے اندر ہی رہے اور پھر صحیح 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ تو یہ ویسے اس کی تفصیل جو ہے فقہ کی نمازوں سے پڑھ لی جائے، یہاں بات صرف اتنی ہے کہ اگر رخ غلطی سے کسی کو پھیر لے اور اس سے خیال نہ ہو کہ یعنی اسے صحیح معلوم نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے، اور اپنی طرف سے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ نہیں تھا وہ، تو بعض علماء جو ہے ان کا خیال یہ ہے کہ نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہو جائے گی۔ تو باب کا عنوان تو یہ والا ہے، اور آگے جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے بلکہ اس باب میں 3 حدیث ہیں، جس میں سے پہلی حدیث آج ہم پڑھیں گے اور اگلی 2 حدیث جو ہے وہ اگلے درس میں آئیں گی۔ حدیث نمبر 394 ہے یہ، اور اس میں جو حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال عمر، نبی کریم صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 مواقع پر اپنی رائے اپنے رب کے موافق کی۔ اچھا، جو لفظی مطلب جو واقعہ ہے وہ آگے تھوڑا فرق ہے، یعنی بات تو یوں ہے کہ یوں کہہ سکتے تھے کہ میرے اللہ نے میری موافقت کی، لیکن وہ اپنے طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں۔ تفصیل ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کی کہ میں نے اپنے رب کی 3 مواقع پر موافقت کی۔ فقلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ مقصد کیا ہے کہ رخ ہمارا قبلے کی طرف ہو جائے۔ فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اور پھر دوسری ان کی جو بات اپنی کہہ رہے ہیں کہ آیت الحجاب ہے، کہ حجاب کی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن، کہ آپ اپنی عورتوں کو حکم دیں، کاش آپ اپنی عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کر لیں، فإنہ یکلمہن البر والفاجر،
کہ ان سے ہر طرح کے نیک اور برے لوگ جو ہیں وہ کلام کرتے ہیں۔ فنزلت آیت الحجاب، تو آیت حجاب نازل ہو گئی۔ واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیرت علیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جمع ہو گئیں غیرت، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کوئی اکٹھ کر لیا مختلف جذبات کے تحت۔ یہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کے لیے اعلیٰ بھی کیا تھا اپنی امہات المومنین سے، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ فقلت لہن، تو میں نے ان سے کہا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بہتر بیویاں دے دے۔ فنزلت حاذہ الآیہ، تو یہ آیت انہی الفاظ میں نازل ہو گئی۔ حدثنا ابن ابی مریم، ابن ابی مریم جو ہیں وہ بھی اس بارے میں بیان کرتے ہیں، اخبرنا یحییٰ بن ایوب، کہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، حدثنی حمید نے کہا، سمعت انس بہذا، ہم نے بھی حضرت انس کو ایسے کہتے سنا ہے۔ یعنی یہ دوسری سند ہے اس حدیث کی جو یہ لائے ہیں۔ پہلی حدیث نمبر 393 تھی، اور یہ جو دوسری سند کے ساتھ ہے یہ 394 بن جاتی ہے، حدیث ایک ہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ باب تو یہ ہے قبلے کی طرف منہ کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ اور چیزیں اضافی ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فراست عطا فرمائی تھی، اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ بہت موقعوں پر ایسا ہوا کہ انہوں نے کوئی رائے دی اور اسی طرح کی آیات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل ہو گئیں۔ تو وہ کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ 3 باتوں میں موافق ہو گیا۔ یعنی موافق تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کی تائید کی اور آیات نازل ہو گئیں، لیکن وہ بہرحال اس کو اپنی طرف نہیں منسوب کرتے بلکہ اللہ کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، تو اللہ نے انہی الفاظ میں آیت نازل فرما دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اور دوسری آیت جو آیت حجاب ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کاش آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیتے۔ تو آیت حجاب جو تھی وہ بعد میں نازل ہو گئی، اور اللہ نے فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کا حصہ ہے یہ کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ متاعًا، کہ جب عورتوں سے آپ کوئی چیز مانگنی ہو، آپ کو مردوں کو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگا کریں۔ گویا یہ آیت جو ہے یہ مردوں کے لیے نازل ہوئی اور عورتوں کے لیے بھی نازل ہوئی۔ مردوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ براہ راست عورتوں کے سے بات اس طرح، یعنی بغیر حجاب کے، جب درمیان میں پردہ نہ ہو تو انہیں مخاطب نہ کریں، اور یعنی عورتوں کا ایک احترام اور ان کے لیے ایک عزت کی بات تھی۔ تو ان گھروں پہ پردے لٹک گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پردہ لگا کہ جو کوئی ان کے گھر آئے گا، جس طرح کا شخص کوئی اچھا ہو برا ہو، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پردے کے پیچھے سے آواز دے، کیونکہ اس وقت دروازے نہیں تھے اور بیلز نہیں لگی ہوتی تھی جیسے آج کی گھنٹی بجائے اور گھر کے اندر آ جائے، یا ٹیلی فون نہیں تھی، ایسی سہولتیں نہیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا اور حجرے مبارک تھے صاحب امہات المومنین کے، ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح کے کچے گھر تھے اور کوئی دروازے اور کھڑکیاں ان کے اندر نہیں ہوتی تھی، تو دروازوں کی بجائے لکڑی یا لوہے کے دروازے لگنے کی بجائے ان کے اوپر پردے لٹکا دیے گئے کہ جس کو آنا ہو وہ ڈائریکٹ اندر نہ گھس جائے اور نہ سامنے آ کے آوازیں دے، بلکہ پردے کے پیچھے سے وہ آواز دے گا اور پھر اس سے بات کی جائے گی۔ اور اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ یعنی یہ حکم جو تھا دنیا کے بہترین مردوں کو دیا گیا، کس کے بارے میں؟ دنیا کی بہترین عورتوں کے بارے میں۔ نہ ان سے زیادہ کسی کے دل پاکیزہ تھے، نہ ان سے زیادہ کوئی تربیت یافتہ تھا، نہ ان سے زیادہ کوئی ایمان والا تھا، لیکن ان بہترین ایمان والے رول ماڈلز کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ اگر مردوں اور عورتوں کو آپس میں بات کرنی ہو تو وہ پردے کے پیچھے سے کریں، کیوں کہ اس سے ان کے دل زیادہ پاکیزہ رہیں گے۔ کہ جب عورتیں اور مرد مخلوط نہیں ہوں گے، محرم اور نامحرم کا فرق باقی رہے گا، تو دل زیادہ پاکیزہ رہیں گے۔ جتنی آنکھیں جو ہیں وہ نامحرموں کو دیکھتی ہیں، خواہ مرد عورتوں کو دیکھیں یا عورتیں مردوں کو دیکھیں،
اتنے ہی دل جو ہے اور دلوں کا خشوع اور ایمان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس میں کبھی کبھی سوچ آتی ہے کہ اگر آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو وہ کیا حکم دیتے۔ آج جتنی مخلوط مجالس ہیں، جس طرح کے کو ایجوکیشن ہے، اداروں کے اندر اختلاط ہے، اور سڑکوں پہ ہر جگہ پہ ہم دیکھیں، اور عورت کی جو بے پردگی ہے، اور گھروں کے اندر کے اور گھروں کے باہر کے جو حالات ہیں، تو ان حالات کے لیے احکام جو ہیں وہ کیا ہوتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے اور اس ماحول میں ہوتے۔ تو ہمیں آج خود ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہہ لیں کہ ایک بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے، ایک ان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصیت حاصل ہوئی تھی کہ ان کی رائے جو ہے وہ اللہ کی رائے کے موافق ہو جاتی تھی، اور جو کچھ وہ سوچتے تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آیت نازل کر دیتا تھا۔ پھر ایک اور جو وہ بتا رہے ہیں کہ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی غیرت علیہ، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جمع ہو گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے نفقہ کا مطالبہ کیا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت رنجیدہ ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا کے بیویوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ کی بجائے زیادہ بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے۔ تو یہ آیت اسی طرح سے قرآن کے اندر نازل ہوگی کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں آپ کو، تو اللہ بہتر بیویاں جو زیادہ اچھی مسلم مومن فرما بردار اور توبہ کرنے والی ہوں گی وہ عطا فرما دے۔ تو یہ 3 مواقع ہیں جن کی موافقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، لیکن اس کی میں تفصیل پڑھ رہی تھی تو پتہ چلا کہ یہ بہت سارے مواقع ہیں۔ بعض نے اس کو 25 مرتبہ لکھا ہے کہ 25 آیات ایسی ہیں یا 25 مواقع ایسے ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی گئی، اور بعض میں 15 کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے کچھ یہاں پہ تفصیل لکھی ہے ہمارے پاس کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی رائے جو تھی وہ فدیہ لینے کی تھی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ فدیہ نہ لیا جائے اور ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے اہل بدر کے بارے میں کہ منافقین کے بارے میں کہ ان کے نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، تو یہ بھی آیت نازل ہوگی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ بالکل اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں اور نہ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں۔ اسی طرح سے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو یعنی مٹی کے ساتھ سے پیدا کیا، اور آگے تفصیل ہے اس آیت کی۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ مختلف مرحلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے بیان کیے ہیں، تو بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ یعنی بہت بابرکت ہے ہمارا اللہ جس نے اتنی اچھی تخلیقیں کی ہیں۔ تو اس پہ بھی یہ آیت انہی الفاظ میں نازل ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب کے بارے میں تھا کہ بھی اس کو بند کر دیا جائے، اس کو حرام قرار دیا جائے، تو اس کی حرمت میں نازل ہو گئی۔ تو اس طرح کے بہت سے مواقع ہیں۔ تو بعض محدثین نے اس کو 12 مواقع لکھے ہیں، بعض نے 15 لکھے ہیں، اور بعض نے 25 مواقع لکھے ہیں۔ تو بہرحال یہ باب تو مین اس میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کا مصلی بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اور باقی تفصیل جو موضوع تھا اس کے متعلق 2 احادیث انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔